اس محفل میں بیٹھ کر کے مولانا صاحب کا مفتی صاحب کی تقریر سن رہے تھے تو آپ یقین جانیں ایک ایک بات ہم لوگوں کو اس محفل کی یاد دلا رہی تھی جو آخری محفل ہم نے سرکار کے ساتھ ہم لوگوں نے جو ہے شرکت کیا تھا. اس میں مفتی صاحب نے حضور کی تقریر کی وہ باتیں کہی جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں خطبۃ الوداع میں جو ہے استعمال کیا تھا. ابھی میں نے آیت کریمہ کا ایک حصہ پڑھا تو پوری قرآن شریف وہ اللہ کا کلام ہے. پوری قرآن شریف وہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں سے ہم سب کو کسی قسم کی کوئی شک یا کوئی شبہ نہیں. لیکن یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ کلام اللہ نے خود نہیں کہا بلکہ اپنے نبی سے کہا کہ یہ ارشاد قرآن کا جو کلمہ ہے اللہ نے اپنے نبی کے زبان مبارک سے ارشاد کیا ہے نا. لیکن قرآن مجید میں کہیں کہیں یہ لفظ آیا ہے کہ کل اے میرے محبوب کہہ دیجیے. تو جب اللہ کا کلام اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے وہ محبوب کے اللہ کے محبوب کے زبان سے ہی ارشاد کیا جا رہا ہے تو پھر اس کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے کہ اللہ یہ کہے اپنے محبوب سے کل کہ اے میرے مصطفیٰ آپ کہہ دیجیے. تو یہ کل کا لفظ اللہ تبھی استعمال کرتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے. قرآن شریف جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. لیکن جب لفظ کل آ جاتا ہے تو شک کی تو کوئی گنجائش پہلے ہی نہیں تھی, فرار کی بھی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے نا. تو انسانی ذہن میں یہ بات آتی بھی ہے کئی بار کہ جب اللہ کا کلام ہے تو اللہ اپنے بندوں سے خود کلمہ کیوں نہیں کر لیتا. اللہ اپنے بندوں سے کیوں نہیں کر لیتا. تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں میں ان سے کلام نہیں کرتا. اللہ جب بھی کلام کرتا ہے اپنے محبوب کے ذریعے ہی کرتا ہے. اللہ جو ہے اپنے بندوں سے ڈائریکٹ کوئی کلام نہیں کرتا ہے کیونکہ اگر اللہ اپنے بندے سے ڈائریکٹ کلام کر لے تو وہ تو پیغمبر ہو جائے گا ہے نا. تو جب اللہ اپنے بندے سے ڈائریکٹ کوئی کلام نہیں کرتا تو ہم بندے ہو کر کے اللہ سے ڈائریکٹ کلام کیسے کر سکتے ہیں. تو ہمیں جب بھی اللہ جب بھی کلام کرتا ہے اپنے بندوں سے وہ اپنے نبی کے وسیلے سے کرتا ہے. بنا اپنے نبی کے وسیلے وہ کبھی نہیں کرتا. اور جو لفظ کل استعمال کرتا ہے تو اس کلام کی گہرائی کو وہ بتاتا ہے نا. ہمارے نبی نے ہمارے لیے کتنا کچھ کیا, کتنی عظمتیں جھیلی. جب جنگوں میں جایا کرتے تھے تو نیزے سے جسم لہو لوہان ہو جایا کرتا تھا. ان کو جو ہے اینٹیں مارے گئے, ان کے جو ہے جسم مبارک خون سے لہو لوہان ہو گیا. ان کو جو ہے ہجرت کرنی پڑی, لوگ ان کے پیچھے پڑے. کتنی سازشیں, کتنی ان کے اوپر جو ہے لوگوں نے سازشیں رچی ان کو مارنے کی.
لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے حضور جو ہے غاروں میں بیٹھ کر کے ہفتوں مہینے عبادت کرتے رہے، اور یہ کرتے رہے صرف ہم لوگوں کے لیے. لیکن انسانی ذہن میں جو ہے یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ رسول اللہ نے اتنا کچھ کیا ہمارے لیے، تو اس کا اجر وہ کیا مانگتے ہیں؟ اس کا اجر وہ کیا مانگتے ہیں؟ تو رسول اللہ جو ہے اس کا کوئی اجر ہم سے نہیں مانگتے ہیں، کوئی نہیں. رسول اللہ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ہمیں اس کی کوئی اجر دینی ہے تو تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. اگر اس کی اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ نے. یہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے کہ کہہ دیجیے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر اپنی فاطمہ کے اولاد کی محبت چاہتا ہوں، مولا علی مشکل کشا کی محبت چاہتا ہوں، امام حسن علیہ السلام کی محبت چاہتا ہوں، امام حسین علیہ السلام کی محبت چاہتا ہوں. ہے نا؟ یہ حدیث شریف ہے نا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. تو یہ بات تو بڑے آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، لیکن میں حسین سے، نواسا نانا سے ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ جا رہی ہے، لیکن نواسا نانا سے کیسے؟ یہ ایک بہت سوچنے والی بات ہے نا. یہ عام ذہن میں یہ بات آتی ہے. تو اس کی جو حضور کی یہ حدیث شریف ہے، اس کی بہت ساری جو ہے ایکسپلینیشن ہے، اس کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں. ایک بات یہ بھی ہے کہ امام حسین کی پیدائش سے، جب انہوں نے خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے گود میں ان کی پیدائش ہوئی، تب سے لے کر کے 56 سال تک کربلا کے سرزمین تک حسین مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حسین پیدائش سے کربلا کے سرزمین تک حسین مصطفیٰ سے ہیں، اور کربلا سے آج تک مصطفیٰ حسین سے ہے، کیونکہ مصطفیٰ کے دین کی بقا حسین ہے. یہ وہ حسین ہے جس نے مصطفیٰ کے دین کی لاج رکھ لی، جو اپنے نانا جان کے دین کی لاج رکھ لی، جنہوں نے نماز کی لاج رکھ لی، جنہوں نے قرآن کی لاج رکھ لی. تو حسین مصطفیٰ کے دین کی بقا ہے نا. مفتی صاحب آخری خطبہ کے بارے میں کہا کہ ہمارے حضور نے اپنی آخری تقریر میں رسول اللہ کی وہ حصہ لیے جو آخری تقریر میں جو انہوں نے جس کو الوداع خطبہ کہتے ہیں، خطبۃ الوداع کہتے ہیں. تو اس وقت جب مکہ سے حج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کے ساتھ مکہ سے مدینہ کے لیے آ رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے، اسے کہتے ہیں خنب غدیر. جب خنب غدیر پہنچے تو رسول اللہ نے تمام صحابہ سے کہا کہ آپ جو ہے یہاں پر قیام کریں. وہاں پر جو ہے خیمہ لگایا گیا. اس کے بعد جو ہے نماز ادا ہوئی. اس کے بعد رسول اللہ نے خطبہ دیا، اللہ کے توحید کی خطبہ دی، اپنی رسالت کی انہوں نے شہادت دی. اس کے بعد تمام صحابہ سے یہ پوچھا کہ کیا میں آپ کے ولی ہوں؟ کیا پوچھا کہ کیا میں آپ کا ولی ہوں؟ تمام صحابہ نے یہ فرمایا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، بے شک آپ ہمارے ولی ہیں. جب یہ شہادت تمام صحابہ سے رسول اللہ نے لے لیا، اس کے بعد مولا علی مشکل کشا کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کے کہتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور جس کا علی مولا نہیں اس کا میں مولا نہیں ہے نا. اس کے بعد یہ تو ایک تحفہ جو ہے دیا. اس کے بعد ایک تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام
तमाम सहाबा से कहा कि मैं आज आपको 2 तोहफा देता हूँ। एक तोहफा तो अली की विलायत का रसूल अल्लाह ने दिया। अब तमाम सहाबा जो है वो सोचने पड़े कि क्या ये 2 तोहफा है। तो एक तोहफा जो है अल्लाह का दिया, किताबुल्लाह, और दूसरा तोहफा अहले बैत। और ये कहा उन्होंने कि ये 2 तोहफा जो है कोई जो है एक से बढ़कर नहीं है, दोनों एक से बढ़कर एक है और दोनों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। अगर कुरान आएगा तो अहले बैत आएंगे, और अहले बैत जब भी आएंगे तो वो कुरान के साथ आएंगे। अगर ये कोई समझता है कि चलो कुरान लेकर के काम चला लें, तो कुरान को अहले बैत से अलग नहीं किया जा सकता, है ना। तो जब ये हो गया उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास दुआ की। देखिए ये गौर फरमाइएगा कि नबियों की दुआएं रद्द नहीं होती, है ना। नबियों की दुआएं रद्द नहीं होती। तो ये जब 2 तोहफा दे दिया, एक कुरान और एक अहले बैत, उसके बाद रसूलुल्लाह दुआ फरमाते हैं कि ए अल्लाह तू उसका दोस्त बन जा जो मेरे अली का दोस्त है, तू उसका वली बन जा जो मेरे अली का वली है। ये दुआ नबी की है। तो जो अली का दोस्त रहेगा वो अल्लाह का दोस्त, वो नबी का दोस्त रहेगा, और जिसे नबी मिल गए उसे अल्लाह मिल गया। और जिसने अली से दुश्मनी की, जिसने अली से दुश्मनी की, तो उसका तो क्या है बताइए, बड़ा मुश्किल मामला है ना। तो अल्लाह ने ये विलायत का दरवाजा मौला अली मुश्किल कुशा से खोल दिया, है ना। देखिए जितने भी बुजुर्गाने दीन हैं, जितने भी वली अल्लाह है, तमाम वली अल्लाह पर, तमाम वली अल्लाह के गर्दन पर गौस पाक का कदम मुबारक है, और गौस पाक के कदम गर्दन पे मौला अली मुश्किल कुशा का कदम मुबारक है, इमाम हुसैन इस्लाम का कदम मुबारक है, इमाम हसन का कदम मुबारक है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक है। तो जब तक किसी भी वली के कदम पर, गर्दन पर अली का कदम नहीं होगा तो वो गौस नहीं बन सकता, वो वली नहीं बन सकता, वो अब्दाल नहीं बन सकता। अल्लाह पाक हम तमाम लोगों को, अब देखिए वो दुआ भी याद आ गई जो पिछले साल सरकार के हाजिरी पे जो है अपनी तकरीर को मुकम्मल करने से पहले हमने किया था कि अल्लाह पाक हम तमाम लोगों को जब तक जिंदा रखे हुसैनी बना करके जिंदा रखे, और इस दुनिया से जब भी अल्लाह पाक हमें उठाए तो हुसैनी बना करके उठाए। और उसके बाद हमारे पीर मुर्शिद ने कहा था एक दुआ कि तुम करो, उस महफिल में हमारे मुफ्ती साहब भी मौजूद थे, उन्हें कहा था कि जब रोज़े महशर जब हमें उठाया जाए तो हुसैनी बनाकर उठाया जाए। तो ये सरकार की दुआ है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, हमारे सरकार के दर्जात में अल्लाह ताला बुलंदी अता फरमाए, और इस तरह ही जो है हम लोगों के अंदर आपस में जो है मोहब्बत पैदा करके रखे मौला। अल्लाह ताला ने मुझे अपने फजल व करम से सिलसिला यहया ज़िक्रुल्लाहिया का सज्जादा बनाया है, लेकिन मैं आज इस महफिल से आप तमाम भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं सिलसिला का सज्जादा तो हूँ, ये आपका मानना है, लेकिन हमने अपने दिल पर ये ठान लिया है कि इंशाअल्लाह ताला जब तक हयात रहेगी आप तमाम भाइयों के गुलामी ही में मेरी जिंदगी गुजरेगी। आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है मेरी ये गुलामी को कबूल फरमा ले।
وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.